بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ مسئلہ، قرآن شریف میں سجدہ تلاوت 14 ہیں، جہاں کلام مجید کے کنارے پر سجدہ لکھا رہتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ مسئلہ، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھاوے، بس سجدے تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ کہ کھڑا ہو کر اول اللہ اکبر کہے، پھر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہے پھر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا نہ ہو تب بھی درست ہے۔ مسئلہ، سجدے کی آیات کو جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے قرآن سننے کے قصد سے بیٹھا ہو یا کسی کام میں لگا ہو اور بغیر قصد کے سجدے کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدے کی آیت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو۔ مسئلہ، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا۔ مسئلہ، اگر کسی کا وضو اس وقت نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کر لے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے کیونکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ مسئلہ، اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدے تلاوت کے باقی ہیں، اب تک ادا نہ کیے ہوں تو اب ادا کر لے۔ عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینا چاہیے، کبھی ادا نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ مسئلہ، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے فوراً بعد نماز ہی میں سجدہ کر لے، پھر باقی سورت پڑھ کر رکوع میں جائے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 آیتیں یا 3 آیتیں اور پڑھ لی تب بھی سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ گیا تب سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو گیا لیکن گنہگار ہوگا۔ مسئلہ، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گنہگار رہے گا۔ اب سوائے توبہ اور استغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں۔ مسئلہ، سجدے کی آیت پڑھ کر اگر فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں یہ نیت کرے کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتا ہوں، تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اگر امام ہو تو مقتدیوں کی نیت بھی ضروری ہوگی، یعنی ان کی بھی نیت کرنی ہوگی کہ اس رکوع میں سجدہ تلاوت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اگر رکوع میں نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کرے گا تو اسی سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کچھ نیت کرے چاہے نہ کرے۔ اس صورت میں مقتدیوں کی نیت کی ضرورت نہیں، بلا ان کی نیت کے بھی ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کر اخیر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کر سجدہ کرے، پھر اسی کو بار بار دہراتا رہے، اور اگر جگہ بدل گئی تب اسی آیت کو دہرایا، پھر تیسری جگہ جا کر وہی آیت پھر پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتا رہا تو جتنی دفعہ دہراوے اتنی دفعہ سجدہ کرے۔ مسئلہ، اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کئی آیتیں پڑھے تو بھی جتنی آیتیں پڑھے اتنے سجدے کرے۔ سوالات، اگر نماز میں سورہ اقرا پڑھ کر رکعت پوری کرے تو سجدہ ادا ہوا یا نہیں؟ نمبر 2، ایک آیت کو بار بار اسی جگہ پڑھے تو کتنے سجدے کرے؟ نمبر 3،
اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کئی آیتیں پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہوئے۔ بیمار کی نماز کا بیان۔ مسئلہ، نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑے جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اور جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھے بیٹھے رکوع کرے اور پھر سجدہ کرے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیٹھ خوب برابر ہو۔ مسئلہ، اگر رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے۔ مسئلہ، سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا نہ چاہیے۔ جب سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے، تکیے کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، اگر کھڑے ہونے کی قدرت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی گاؤ تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے، اور پاؤں قبلے کی طرف پھیلا لے، اور کچھ طاقت ہو تو قبلے کی طرف پیر نہ پھیلاوے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کا اشارہ زیادہ نیچا کرے۔ اگر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلے کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدے کا اشارہ زیادہ کرے۔ مسئلہ، اگر چت نہ لیٹ سکے بلکہ داہنے یا بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے، یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ مسئلہ، اگر بیمار کا بستر نجس ہے لیکن اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اسی پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ مسئلہ، حکیم نے کسی کی آنکھ بنائی اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو بیٹھے بیٹھے یا لیٹ کر نماز پڑھتا رہے، جس کا طریقہ اوپر بتلایا گیا۔ تنبیہ، اس کا بھی خیال رکھا کرو، نیز مریض بھی حتی الامکان بہت خیال رکھے کہ حالت مرض میں کوئی بے پردگی نہ ہو، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، زانو وغیرہ کھل جانا کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔